سر کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جس کو ہم پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، علماء کرام سے اس کے دلائل بھی سنتے ہیں، لیکن سننے کے باوجود کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سامنے سے کچھ اس کے مخالفت میں دلائل آ رہے ہوتے ہیں، اور وہ دلائل اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ انسان ڈگمگا جاتا ہے کہ یار یہ دلائل قبول کروں، یہ دلائل قبول کروں، یہ بھی بات کر رہے ہیں، یہ بھی بات کر رہے ہیں۔ ابھی ہمارے ایک بھائی حج پر گئے ہوئے تھے تو انہوں نے وہاں پر ماحول دیکھا، حالات دیکھے، تو انہوں نے وہاں سے سوال بھیجا کہ سوال یہ ہے کہ وہاں پر امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر گئے تھے وہ حاضری دینے کے لیے، زیارت کرنے کے لیے، تو وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ کھڑے ہوئے ہیں وہاں پر، اور وہ ان سے استمداد کر رہے ہیں، وہیں پر کھڑے ہوئے ان سے جو ہے نا وہ طلب کر رہے ہیں اور ان سے باتیں کر رہے ہیں، ایسا لگتا ہے بظاہر وہ ان سے مخاطب ہوئے ہوئے ہیں۔ اب وہ بھائی یہ سوال کر رہے ہیں کہ یہاں اتنے متبرک مقام پر آ کر بھی ایسا دیکھنے کو ملتا ہے تو ذہن تھوڑا خراب ہو جاتا ہے کہ جناب قرآن میں ہم چلو سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، علماء کرام کا موقف بھی سن لیتے ہیں کہ جناب علی یہ درست نہیں ہے استمداد کرنا، لیکن جب ہم اتنے سارے ماحول کو دیکھتے ہیں یا اتنے واقعات کو ہم سنتے ہیں، فلاں بزرگ کا واقعہ، فلاں کا واقعہ، فلاں کا واقعہ، تو دماغ خراب ہونے لگتا ہے کہ جناب یہ کیا کریں، اس کو قبول کریں، اس کو قبول کریں، کیا کریں۔ سوال وہ یہ کر رہے ہیں کہ انتقال کے بعد کیا کسی سے استمداد کرنا، اس سے مخاطب ہونا، کلام کرنا، کیا اس کی کوئی حیثیت ہے شریعت میں؟ دیکھیں یہ مسئلہ ہے جب کوئی انتقال کر گیا، کوئی اللہ کا نیک ولی انتقال کر گیا، نیک بندہ انتقال کر گیا، یا اللہ کے نبی کوئی ہیں علیہ الصلوۃ والسلام اور وہ اللہ کے پاس عالم برزخ میں انعام و اکرام میں، تو ان سے مدد کے لیے پکارنے کی کیا اس میں کر سکتے نہیں کر سکتے۔ دیکھیں یہ مسئلہ سب سے پہلے تو ذہن میں رکھیے گا، ایسا ہے وہ بڑا نازک سا ہے کہ ہمارے یہاں پاکستان میں اور انڈیا میں ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو اس کو جائز بھی سمجھتا ہے، اس پہ دلائل بھی قائم کرتا ہے، اور ظاہر ہے جو بھی مسائل ایسے ہیں کہ جس میں کلمہ گو ملوث ہیں تو اس کے اندر کوشش یہ کی جائے کہ سمجھانے میں بھی بہترین انداز رکھا جائے، جذباتی نہ ہو جائے کہ ہم کھڑے ہو کے ہر ایک کو بولتے رہے تو مشرک ہو گیا، تو جہنمی ہو گیا ہمیشہ کے لیے، بڑی ایک محتاط چاہیے رویہ ہمیں۔ تو میں کوشش کرتا ہوں اس مسئلے کو سمجھانے کی، مجھے یاد آ رہا ہے کہ اس مسئلے پر پہلے بھی ہم نے کبھی گفتگو کی ہے، لیکن میں دوبارہ کوشش کر دیتا ہوں۔ دیکھیے گا یہ اگر ہم اس کو الگ الگ جہتوں میں دیکھیں تو ایک بڑی لمبی تقریر بن جاتی ہے۔ میں اس جڑ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہاں مسئلہ کیا ہے۔ وہ جڑ یہ ہے کہ جب کوئی شخص اس دنیا سے انتقال کر کے چلا جائے اور وہ عالم برزخ میں ہو، اور کوئی بھی شخص عالم برزخ میں کس طرح ہے وہ ہمیں نہیں پتا ہوتا، وہ انعام و اکرام میں ہے وہ اللہ جانے، اور وہ عذاب میں ہے وہ بھی اللہ پاک جانے، یا عالم برزخ میں اس پر نیند طاری ہے وہ بھی اللہ جانے۔ یہ سب معاملات اللہ کے ساتھ خاص ہیں، وہ غیبی معاملہ ہے، ہمیں معلوم نہیں۔ لیکن جب بھی کوئی شخص عالم برزخ میں چلا جائے گا، استمداد ہو، مدد مانگنا ہو، یہ سب سوالات اس وقت پیدا ہوں گے کہ جب ہم اس نقطے کو سمجھ جائیں کہ مرنے کے بعد عالم برزخ کے اندر کیا کسی کو یہ اجازت ہوتی ہے کہ وہ دنیا کے احوال سے واقف ہوتا ہے، یا ہم جب مکالمہ کریں یا مخاطبہ کریں تو وہ ہماری باتیں سن رہا ہوتا ہے، جسے سماع کہتے ہیں۔ عالم برزخ والا کیا دنیا سے باخبر ہے یا بے خبر ہے؟ یہ وہ بنیاد ہے جس کی یہ بنیاد ٹھیک ہو جاتی نا، آگے کی پوری منزلیں اس کو سمجھ میں آ جاتی ہیں کہ پرابلم کیا ہو رہا ہے، ہم کہاں غلطی کر رہے ہیں۔ تو میں اس کو آسان سا کوشش کرتا ہوں سمجھانے کے لیے۔ ایک مسئلہ سمجھیے گا، سماع موت اسے کہا جاتا ہے کہ جب کوئی عالم برزخ میں چلا گیا تو اب وہ کیا ہمیں سن رہا ہے؟ یہ ہے جی، اگر تو سن رہا ہے اور جو بھی ہم بولے اس تک پہنچ رہا ہے تو سمپل یہ پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جب وہ سن رہا ہے تو میں اس سے اپنی بات اس تک پہنچا سکتا ہوں۔ بھائی میری بات کسی تک پہنچ جائے، وہ کسی بھی طرح پہنچے، چاہے ڈائریکٹلی پہنچے، یا میں کسی کو واٹس ایپ میسج کر دوں، یا میں کسی کو کوئی پیغام، لڑکے کو پیغام دے کے بھیج دوں، بھائی مقصود تو ہے پیغام پہنچ رہا ہے۔ اب میں اسے کچھ بھی کام کا کہہ دوں، وہ کرے نہ کرے اس کی مرضی، لیکن مین چیز ہے یہ ذہن میں رکھیں۔ لیکن اگر اس کا دوسرا رخ ثابت ہو جائے کہ عالم برزخ میں انسان بے خبر ہوتا ہے اس دنیا سے، اس دنیا کے معاملات سے اللہ تعالیٰ انہیں پردے میں ڈال دیتے ہیں، اگر تو معاملہ اس درجے کا ہے تو سر پھر یہ استمداد کی جو پوری بلڈنگ ہے نا گر جاتی ہے۔ اچھا، اس لیے کہ اگر تو یہ ثابت ہو جائے کہ مرنے کے بعد عالم برزخ میں اللہ تعالیٰ اس دنیا سے واقفیت نہیں دیتے، اس کی حکمت ہے، انعام میں ہوں، انعامات کے وہ لطف اندوز ہوں گے، لیکن اس دنیا سے بے خبر ہوں گے۔ بے خبری سے مراد یہ کہ یہاں سے کوئی ڈائریکٹ تعلق نہیں ہوگا ان کا کہ وہ اپنی بات پہنچا سکیں، یا کوئی بھی کچھ کلام کر رہا ہے وہ سن رہے ہوں، یا دنیا میں کیا ہو رہا ہے باخبر ہوں، یہ سب چیز، یہ وہ اصل ہے، اس کے اوپر ساری چیزیں چلتی ہیں۔ دیکھیے گا جس وقت ہم قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن پاک بالکل واضح طور پر ہمیں بتاتا ہے، ہر ایک کے نام لے کر، مثالیں دے کر، کہ جس وقت کوئی عالم برزخ میں چلا جاتا ہے تو اس دنیا سے وہ بالکل بے خبر ہوتا ہے۔ اچھا، یہ چیز ان میں رکھیے گا۔ اگر تو قرآن ہمیں یہ بتا دے کہ وہ باخبر ہوتا ہے، پھر نتائج الگ۔ اگر قرآن یہاں پر کھڑا ہو جائے، وہ ہمیں بولے عالم برزخ والا اس دنیا سے بے خبر ہو جاتا ہے، اللہ اس کو پردے میں رکھ دیتے ہیں، تو سر اس کے بعد پھر سب چیزیں خود ختم ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، جب کوئی اس دنیا سے واقف ہی نہیں ہے پھر مدد مانگنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ظاہر مدد تو اسے مانگی جائے نا جو کم سے کم واقف تو ہو آپ کے حالات سے۔
اس پر میں کچھ آپ کو سمجھاؤں گا. قرآن کی 2-3 آیتیں بڑی آسان سی ہیں. سب سے پہلے سورہ بقرہ اگر آپ دیکھیں تو سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کا ایک واقعہ ذکر کیا ہے. یہ اللہ کے نبی کا ایک واقعہ ہوا تھا. حضرت عزیر علیہ السلام تھے یا حضرت حزقائیل علیہ السلام تھے, یہ تھوڑا سا مفسرین میں اختلاف رہا ہے, لیکن دونوں تھے اللہ کے نبی. صحیح, آپ کچھ بھی لے لیں, ہیں اللہ کے نبی. اب واقعہ دیکھیے گا کیا واقعہ یہ ہے. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ, 100 سال کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر موت کو طاری رکھا. صحیح. ثُمَّ بَعَثَهُ, 100 سال بعد پھر ان کو اٹھایا اللہ تعالیٰ. صحیح. قَالَ كَمْ لَبِثْتَ, پھر ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے کتنا عرصہ آپ رہے ہیں. جواب انہوں نے دیا لبثت یوما او بعض یوم, ایک آدھ دن جتنا نارملی انسان سوتا ہے اور سو کے اٹھ جاتا ہے, بس اتنا. قال بل لبثت 100 عام, جواب دیا گیا کہ نہیں, آپ 100 سال کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ پر موت طاری رکھی. اس کے بعد اللہ نے فرمایا فانظر الی طعامک, دیکھیں آپ کا کھانا وہ بالکل تر و تازہ ہے, لیکن یہ اس جانور کو دیکھیں وہ تو بالکل گل سڑ گیا. ٹھیک ہے, اس واقعے میں آپ غور کیجئے گا, اللہ کے نبی ہیں اور اللہ فرما رہے ہم نے 100 سال کے لیے ان پر موت طاری کی, لیکن جب 100 سال بعد اٹھے ہیں تو اس دنیا کے حالات سے وہ واقفیت کی دلیل ہے یا نا واقفیت کی دلیل؟ ان سے پوچھا جا رہا ہے کتنا عرصہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں نارمل جتنا ایک آدھ دن سوتا ہے انسان ویسا. اور بتایا گیا نہیں, آپ 100 سال کے لیے موت طاری رکھی اللہ نے. دوسری بات, اس دنیا کے احوال کے بارے میں اللہ بیان کر رہے ہیں, وہ دیکھیے گا کھانا بالکل تر و تازہ ہم نے رکھا ہے, یہاں دیکھیے گا یہ تو بالکل ہی کل سڑ گیا. اب بتائیں اللہ کے نبی ہونے کے باوجود جس وقت موت طاری ہو گئی, اب ایک الگ عالم ہے, اس عالم سے اس دنیا کی بے خبری قرآن بیان کر رہے ہیں, باخبری بیان کر رہے ہیں. بے خبری بیان کر رہے ہیں. سمپل سی بات, اس بنیاد کو اگر آپ سمجھ جائیں گے تو پھر کوئی بھی مسئلہ آپ کے لیے نہیں ہوگا کہ استمداد کے مسئلے میں ایشو کیا ہے. سر ایشو یہ ہے, قرآن کہتا ہے اس عالم کے اندر موت کے بعد پھر اس دنیا سے باخبری نہیں ہے, خلاص. اللہ کے نبی کے بارے میں بھی قرآن کہہ رہا ہے باخبری نہیں ہے. اچھا, اس کی چند مثالیں میں اور آپ کو دیتا ہوں. جیسے آپ اگر سورہ مائدہ دیکھیے گا تو اس کے اندر حضرت عیسیٰ کریم علیہ السلام کے حوالے سے بھی قرآن پاک ذکر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ, اللہ تعالیٰ عیسیٰ کریم علیہ السلام سے ارشاد فرمائیں گے أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ, کہ کیا آپ نے ایسا کہا تھا کہ مجھے خدا بنا لیا جائے یا میری والدہ کو خدا کا درجہ دے دیا جائے. اس کے جواب میں عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں سبحانک, اللہ تو پاک ہے, ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق, جس چیز کا مجھے حق نہیں میں وہ نہیں کہہ سکتا. ان کنتو قلتہ, لیکن پھر بھی اگر میں نے ایسا کہا ہو فقد علمت, اللہ تجھ سے مخفی نہیں ہوگا, تو دلوں کے حال بھی جانتا ہے. آگے آپ نے ارشاد فرمایا وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ, اللہ مجھے اس وقت کے حالات سے میں واقف ہوں جب تک میں ان میں زندہ تھا. فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي, اللہ جب تو نے مجھے وفات دے دی تھی, كُنْتَ أَنْتَ رَقِيبَ عَلَيْهِمْ, اللہ تعالیٰ پھر کے معاملہ تو جانے, پھر مجھے نہیں معلوم. سر اب غور کیجئے گا, عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں, اللہ کے رسول ہیں, بڑے بڑا مقام ہے آپ کا. وہ فرما رہے ہیں کہ جس وقت اللہ آپ نے ہمیں وفات دے دی اس کے بعد کے معاملات سے میں باخبر ہوں یا بے خبر ہوں. سر یہاں غور کریں آپ, اس کے بعد دنیا کے حالات سے باخبری ہے یا بے خبری ہے؟ بے خبری. اسی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے پیچھے آپ چلے جائیں تو اللہ رب العزت نے تمام کے تمام رسولوں سے یہی جملہ نقل کیا کہ بروز قیامت ہر رسول سے پوچھا جائے گا کہ ان کی امت نے بعد میں, یعنی ان کے وفات پا جانے کے بعد, اس عہد کو, میثاق کو پورا کہاں تک کیا یا کہاں تک نہیں کیا. تو تمام کے تمام رسول بھی یہی جواب دیں گے کہ اللہ جس وقت اس دنیا سے ہم چلے گئے بعد کا ہمیں کوئی علم نہیں. یہ بھی اللہ نے قرآن میں ذکر کیا, یوم یجمع اللہ رسولہ, یہ بھی سورہ مائدہ اور آیت نمبر میں بیان کرتا ہوں 109, آپ پڑھیے گا گھر پہ. یوم یجمع اللہ الرسل, اللہ تعالیٰ تمام رسولوں کو جمع کریں گے. فیقول ماذا اجیبتم, اور پوچھا جائے گا کہ کیا جواب کیا ملا آپ لوگوں کو یا کیا جواب دیا گیا. یہ جواب اس وقت کا نہیں ہے جب تک حاضر و دین میں رکھے, یہ ہے بعد تک کا عہد کب تک لے کے گئے. تو تمام کے تمام رسول کہیں گے لا علم لنا, اللہ بات کا ہمیں کوئی علم نہیں. انک انت علام الغیوب, اللہ غیب تو صرف تو جانے, ہم غیب نہیں جانتے. سر یہاں اس آیت میں بھی غور کیجئے گا, عالم برزخ میں جا کر اس دنیا کے معاملات سے بے خبری قرآن بیان کر رہا ہے یا باخبری؟ بے خبری. اس چیز کو سمجھ لیجیے. میں اس کی مثال اور آپ کو دے دیتا ہوں. جیسے سورہ یاسین آپ پڑھیں گے تو سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے ایک نیک بندے کے حوال ذکر کیے ہیں. وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, جب ان کو شہید کر دیا گیا تو اللہ فرماتے قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ, اب آپ جنت میں جائیں. قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ. وہ اللہ سے دعا کر رہا ہے, اللہ کاش تو نے مجھ پر جو انعام و اکرام کیا میری قوم کو کاش پتہ چل جائے, اے کاش ان کو پتہ چل جائے. یعنی آسان الفاظ میں اس دنیا کے اندر وہ کوئی براہ راست
کو متعلق نہیں تھا. اللہ سے دعا کرے کاش ان کو پتا چل جائے میں کتنے انعام و اکرام کے اندر ہوں, لیکن ان کو پتا نہیں چل سکتا. اس لیے وحی کر کے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اس وقت ایسا ہوا تھا, لیکن وہ نہیں اپنی بات پہنچا سکا. آسان الفاظ میں عالم برزخ میں انعام و اکرام میں ہونے کے باوجود اس دنیا سے تعلق قرآن ثابت کر رہا ہے یا کاٹ رہا ہے؟ ہر طرح سے کاٹ. یہی وجہ ہے, اب آپ سنیے گا, جس وقت انسان اس دنیا سے چلے جانے کے بعد یعنی مردوں کو جس وقت وہ پکارتا ہے تو قرآن کہتا ہے کہ وہ آپ کی ندا نہیں سنتے. وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ, نہ وہ سن سکتے ہیں نہ وہ جواب دے سکتے ہیں. قرآن پاک نے واضح بیان کر دیا, اس لیے کہ عالم برزخ کو یہاں انقطاع ثابت ہو جاتا ہے. یہ ایک اصل ہے, جس کو سمجھ میں آ جائے گی وہ دعائیں دے گا, وہ کہے گا یار ہمیں معاملات اب کلیئر ہو گیا کہ قرآن کہتا ہے کہ اس عالم میں جانے کے بعد اس دنیا کی خبر سے ایک انقطاع ہے, بے خبری ہے, پھر غیبی معاملات اللہ جانے. یہ جتنے بھی ہم استمداد کے معاملات کرتے ہیں اس میں اصل یہ بنائی جاتی ہے, اور وہ اصل یہ ہے کہ عالم برزخ میں جانے کے بعد دنیا کے ہر معاملے سے باخبر ہے. باخبر ہے اس لیے ہم اس سے التجا کرتے ہیں, سن لیں گے ہمارے لیے کچھ نہ کچھ کر دیں گے. قرآن یہ اصل بیان کرتا ہے. اب پرابلم پتہ ہے کیا, اگر تو ہم یہ دعویٰ کریں کہ وہ باخبر ہے تو میں نے آپ کو 3 سے 4 مثالیں قرآن پاک سے دی بے خبری کی. تو سر اس کے مقابلے میں قرآن پاک سے باخبری کے حوالے سے کوئی دلیل اگر آپ کے پاس ہے وہ آپ مجھے دے دیجئے تاکہ پھر ہم آگے کلام. میں کچھ آپ سے ذکر کرنے کی کوشش کرتا ہوں. سر پہلے یہاں پر یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ جتنی آیات ہیں نا یہ کفار سے, بتوں سے متعلق ہیں, تو آپ یہ مسلمانوں پر, ولیوں پر, نبیوں پر کہاں سے چسپا کر رہے ہیں؟ پہلے تو اس کا جواب کون سی آیت جو آج تک قرآن پاک میں بت پرستی کے ذہن میں رکھیے گا, ایک طرح کا کفر یا ایک طرح کا شرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں نہیں تھا. قوم نوح کا قرآن پاک ذکر کرتا ہے کہ وہ یغوث, یعوق, ان سب کی وہ عبادت کرنے لگ گئے تھے. سر یہ لوگ کون تھے؟ یہ لوگ نیک لوگ ہی تھے, صالحین لوگ ہی تھے, جو انتقال کر گئے, بعد میں ان کی تصویریں بن گئی, بعد میں ان کے بت بن گئے, انہی سے پھر مدد مانگنے لگ گئے اور انہی سے یہ پھر عبادت کرنے لگ گئے. تو اس ذہن میں رکھ لیجیے. اسی طرح ایک بات اور میں آپ کو بتاؤں, فرشتوں کی بھی عبادت کیا کرتے تھے. بعض مشرکین ایسے بھی تھے فرشتوں سے استمداد کیا کرتے. بعض لوگ ایسے جو جنات سے استمداد کرتے تھے, قرآن نے ان کا قول بھی نقل کیا, یعوذون برجال من الجن. قرآن نے تو اس کو بھی پسند نہیں کیا, اس کو بھی برا اور عیب قرار دیا. تو جنات سے استمداد, ملائکہ سے, اور جو نیک صالحین انتقال کر گئے ان کی یاد میں جو بت بنا لیے ان سے, یہ سب معاملات وہاں چلا کرتے تھے. تو یہ کہنا کہ صرف بتوں سے متعلق تھا, تو صرف ایک پتھر ان کے سامنے نہیں ہوتا تھا, اس کے پیچھے کی پوری فلسفی ہوتی ہے. وہ پتھر کس کا ہے؟ سوال یہ وہ پتھر کس کا بنایا ہے؟ وہ پتھر بنایا ایک صالح شخص کا جو انتقال کر چکا تھا. تو اصل میں وہ پتھر سے مانگ رہے ہیں یا پیچھے ان کی ایک فلسفی ہے جس پر وہ استمداد کر, وہ ایک بندہ پیچھے موجود. جی اس لیے سمجھنا چاہیے ہمیں, قرآن پاک جس چیز کو منع کر رہا ہے ہمیں منع رہنا چاہیے. اب قرآن پاک, مسئلہ ہے کہ اگر آپ یہاں پر کوئی روایت بھی لے کر آ جائیں گے نا, جب قرآن پاک ایک قطعی طور پر ہمیں بیان کر رہا ہے کہ اس جو ایک برزخ کا معاملہ ہے وہاں سے دنیا کا انقطاع ہے, تو سر اس کے مقابلے میں ہم کسی روایت سے کیا قرآن بدل سکتے ہیں؟ یہ وہ اصل ہے جس کو میں نے سمجھا دیا. روایتوں پر آتے ہیں, روایتوں پر میں آپ سے ذکر کرتا ہوں کیونکہ واقعات بہت سارے ہیں. ایک تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا دیگر انبیاء کرام کے واقعات, پھر صحابہ کرام, پھر تابعین, پھر بعد کے لوگوں کے واقعات شروع ہو گئے, اس پر بھی ابھی ہم آتے ہیں. اچھا یہاں پر ایک سوال اور ہے, اور وہ یہ ہے کہ اب آپ نے کہا کہ بھائی وہ بے خبر ہے, لیکن اگر ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو وہاں پر شہیدوں کے حوالے سے بات آ رہی ہے کہ وہ بل احیاء ہیں, وہ تو زندہ ہیں. تو جب وہ زندہ اللہ فرما رہا ہے, ان کو الگ سے ایک حیثیت دے رہا ہے, پھر ہم نے دلالت النص بنا کر ولیوں کو یا نبیوں کو بھی یہ صفت دی. اب یہ بنتا ہے نہیں بنتا؟ وہ زندہ ہیں, ابھی میں نے شروع میں کہا وہ انعام و اکرام میں بھی ہیں. تو زندہ ہونا تو اس دنیا میں نا, برزخ کے اندر ہے نا انعام و اکرام میں. سوال یہ ہے کہ یہاں دنیا سے باخبر ہیں وہ زندہ ہونے کے ساتھ, اس کا قرآن انقطاع ثابت کرتا ہے. یہاں تک آپ غور کریں, ابھی میں نے سورہ یاسین کی جو آیت پڑھی ہے آپ غور کریں, وہ شہید کر دیے گئے تھے, اللہ نے کہا جنت میں چلے جائیے. وہ وہاں پر ذکر کریں اللہ تعالیٰ دنیا سے تو میں ابھی تعلق ہی میرا ختم ہو چکا ہے, میری بات کاش ان کو پتا چلا, حسرت کر رہے ہیں. ہمارے یہاں استمداد کے اندر تو تصور یہ ہے کہ ایک شخص بالکل مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے, میں بند کمرے کے اندر بلکہ غار کے اندر جا کر بھی اگر میں بولوں کہ یا فلاں میری مدد کر دے تو وہ سن رہے ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں, سب کر دیں گے. قرآن کہہ رہے شہید, اس کو جنت میں بھی بیچ دیا گیا, وہ کہہ رہے ہیں دنیا سے تو میرا تعلق نہیں, اللہ کاش تو یہ بات ان کو بتا دیتا کہ مجھے کتنا انعام و اکرام میں رکھا گیا. تو یہ دلیل نہیں ہے, زندہ ہونا دلیل. سوال یہ ہے کہ قرآن اس دنیا سے انقطاع ثابت کر رہا ہے یا انقطاع ثابت نہیں کر رہا ہے. اگر ان کو احیا کہا جا رہا ہے, زندگی ان کو ثابت کی جا رہی ہے, تو اس کے باوجود انقطاع ہے. انقطاع ہے. یہ تو اللہ کے نبی سے متعلق قرآن ذکر کر رہا ہے حضرت عزیر علیہ السلام کے حوالے سے کہ 100 سال بعد جس وقت اٹھایا گیا دنیا کے حالات سے بے خبر تھے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں جملہ رسولوں سے متعلق قرآن ذکر کر رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بیان کریں اللہ بات کے معاملات میں نہیں جانتا. تمام رسول یہ جواب دے رہے ہیں لا علم لنا, اللہ بات کے معاملات ہم نہیں جانتے. اتنی پکی نصوصات قرآن کی موجود ہوں, اس کے مقابلے میں
سر میں کسی بھی نہ روایت سے استدلال کے قابل ہوں، نہ میں کسی بھی کتاب یا تصوف میں یا واقعات سے استدلال کے قابل ہوں۔ اگر تو قرآن یہ اصل دے دیتا ہمیں کہ باخبری ہے، ہر طرح کی باخبری ہے، تو سر پھر اس اصل کے اوپر ہم چل سکتے تھے۔ قرآن یہاں کھڑا ہے اور میں یہاں پر ایک بنیاد بنا کر سارے اگر استمداد کے میں کروں گا پھر پرابلم۔ یہ وہ جڑ ہے جس کو سمجھیں، میرے سننے والوں سے بھی گزارش ہے غور سے سمجھیں قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے، اس کے بعد دیکھیں کہ استمداد اس کے اندر آتا ہے یا نہیں آتا ہے۔ صحیح۔ اچھا، یہاں پہ چھوٹی سی ایک بات اور ذہن میں آ رہی ہے، وہ یہ آ رہی ہے کہ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا دیگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات ہوتے ہیں تو جب وہ سنائے جائیں جس میں عبودیت کا اظہار ہے، وہ اللہ کی بندگی کا اظہار کر رکھے گئے، تو کہتے ہیں نہیں یہ تو ان نبیوں کی عاجزی ہے، ورنہ حقیقت ان کی کچھ اور ہے۔ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی مقام پر کوئی بات بیان نہیں فرما رہے اور ہم ظاہر کریں یہ بات بیان کریں کہ جناب علم غیب ہر وقت نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ جب دیتا ہے تب ہوتا ہے، تو بھائی پہلے کیوں نہیں بتایا نبی نے؟ تو کہ نہیں ان کو معلوم تھا لیکن وہ عاجزتاً ابھی نہیں بتا رہے تھے کیونکہ ابھی حکمت نہیں تھی، جب حکمت ہوئی پھر بتا دیا۔ تو اسی طریقے سے ان واقعات کے اندر ہے کہ بھئی یہ عاجزی کے طور پر کہا جا رہا ہے، ورنہ ان کو معلوم سب کچھ ہے۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام بھی قیامت کے دن کے معلوم ہوگا ان کو، لیکن وہ عاجزی کے طور پر اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہے ہیں۔ اس کا کیا جواب؟ میرا ایمان اس پر ہے جو اللہ نے بیان کیا، وہ لفظ جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا میرا اس پر ایمان ہے۔ صحیح۔ اس کے بعد اگر میں کچھ اور سمجھ رہا ہوں میرا اس پر ایمان نہیں ہے۔ سر قرآن پاک اللہ نے یہ ہدایت کے لیے دی ہے، یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، منطوقات پر ایمان ہوتا ہے، مفہومات پر نہیں۔ مفہومات کے اوپر پوری پوری فکریں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ آپ وہ 10 جملے منہ سے نکالیں گے، آپ ان سے پوچھیں 10 جملوں پہ قرآن دکھا دو، سر قرآن کسی ایک جملے پر بھی نہیں ہوگا، اپنی طرف سے جملے بنائی جائیں گے۔ قرآن پاک وہ منطوق یہ جو اللہ تعالیٰ نے الفاظ ذکر کیے ہیں یہ ہے رب کا کلام، ایمان میرا اس پر ہے۔ اللہ نے جو ذکر کیا میں نے اس پر ایمان لے کر آ گیا۔ اللہ نے واضح طور پر ذکر کیا، اللہ نے کوئی ڈکی چھپی بات نہیں کی۔ اللہ کے رسول شہادت کے مقام پر بڑھو سے قیامت نبی گواہ کی حیثیت میں لائے جائیں گے۔ شہادت کے مقام پر گواہی چھپانے کی اجازت ہوتی ہے؟ شہادت کے مقام پر اللہ کے رسول عیسیٰ علیہ السلام اگر کھڑے ہو کر فرمائے کہ اللہ بات کا علم مجھے نہیں، ہر رسول فرمائے اللہ ہماری وفات کے بعد کا علم ہمیں نہیں، تو شہادت چھپا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول؟ آپ خود سمجھے نا استدلال کتنا غلط کر رہے ہیں۔ تو جو قرآن نے ذکر کیا میرا اس پر ایمان ہونا چاہیے۔ قرآن کے الفاظ الگ ہوں اور میں اس کے اوپر تشریحات کے الفاظ اپنے چڑھائی جا رہا ہوں ملمہ کر کے، میرا ایمان اس پر نہیں ہوتا، میرا ایمان اس پر ہوتا ہے۔ اس لیے ہم اکثر آپ کو ذکر کرتے ہیں تفسیر کا نہ دین سے تعلق ہے نہ وہ اللہ کا کلام۔ اللہ کا کلام یہ ہے جو ذکر کیا، تفسیر میں مفسر کہاں سے کہاں نکل جائے اللہ کے کلام کو بدل کے رکھ دیتا ہے، تو ہمارا اس پر ایمان تھوڑی ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک سوال اور، پھر میں اصل سوال کی طرف آتا ہوں، وہ یہ کہ بھئی آپ کو پرابلم کیا ہوتی ہے؟ اللہ با اختیار ہے، اللہ کی قدرت ہے، ہم تو کہتے ہیں وہ نبی خود نہیں سن سکتے، وہ ولی خود نہیں سن سکتے، کسی کی کوئی طاقت نہیں، کوئی پتہ بھی نہیں گرا سکتا، ہلا سکتا، اللہ سناتا ہے، اللہ کرتا ہے۔ تو اللہ تو ابھی بھی موجود ہے، ان کے انتقال کے بعد بھی موجود ہے، تو اگر ہم کہیں یا نبی اور کچھ استمداد کریں یا اپنے پیر سے استمداد کریں تو بھئی اللہ میری بات وہاں تک پہنچائے گا اور وہ میری استمداد کر دیں گے، اس کو آپ کیسے رد کریں؟ تھوڑا سا غور کریں، امکانات کے اوپر شریعت نہیں چلتی، شریعت نصوصات پہ چلتی ہے۔ صحیح ہے۔ امکان تو یہ بھی ہے کہ میں پتھر سے مانگ رہا ہوں، اللہ پتھر میں یہ صلاحیت رکھ دے کہ پتھر میری مدد کر دے۔ بتائیں میں غلط ہوں یا ٹھیک ہوں؟ صحیح بات ہے۔ اللہ قادر ہے یا نہیں؟ سر آپ جواب دیجیے۔ اللہ اس پتھر کے اندر ایسی صلاحیت پیدا کر دے کہ میں پتھر سے مانگوں اور پتھر میری مدد کر دے۔ میں مشرک پھر بھی نہ ہوں کیونکہ میں پتھر کو ڈائریکٹ خدا نہیں بنا رہا، بلکہ میں کہہ رہا ہوں اللہ ہے تو ہی مانگ، میں پتھر سے رہا ہوں، تو پتھر میں صلاحیت ڈال دے وہ میری مدد کر دے۔ سر امکانات کے اوپر تو میں کہاں سے کہاں نکل جاؤں؟ امکانات کے اوپر شریعت نہیں ہوتی، نصوصات پہ شریعت ہوتی ہے۔ یہ بات اللہ نے کہی جو آپ کہہ رہے ہیں، سر وہ آیت مجھے دکھائے میں ایمان لے آؤں گا۔ میں نے اس لیے آپ سے تھوڑی دیر پہلے یہ ذکر کیا، مفہومات کے اوپر دین نہیں چلتا، منطوقات کے اوپر دین چلتا ہے۔ سر مجھے نص دکھائیں، یہی بات اہل کتاب سے کہ قل ہاتوا برہانکم، سر دکھائیں، فاتوا بالتوراۃ، وہ تورات لے کر آ جائیں، دکھائیں۔ سر نصوصات کے اوپر بنیاد ہوتی ہے۔ نص کے اندر جب اللہ نے واضح ذکر کر دیا کہ وہاں کے معاملات سے بے خبری ہے، وہ اعلیٰ درجے کے انعامات میں ہوں گے، اعلیٰ درجے کی حیات میں ہوں گے، سبحان اللہ، لیکن اس دنیا کے معاملات سے انقطاع ہوتا ہے، ہمیں وہیں رہنا چاہیے۔ اگر ہم وہاں نہیں رہتے، یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں نظریات الگ آتے ہیں، تو تھوڑا سا غور و فکر کریں گے ہمیں سمجھ میں آ جائے گی قرآن کہاں رکھنا چاہ رہا ہے۔ اچھا، کچھ واقعات بھی اس طریقے سے آتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے کافروں کو کنویں میں ڈلوا دیا تھا تو ان سے مخاطب ہوئے تھے، تو جب حضور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہو رہے ہیں اور کافروں کی جسموں سے، روحوں سے، تو ہم اگر مسلمان کی روح سے، اللہ کے ولی کی روح سے، اللہ کے نبی کی روح سے یا ان کے جسموں سے مخاطب ہو رہے ہیں، پھر کیا پرابلم؟ دیکھیں استدلال کسی بھی چیز سے کیا جائے، سب سے پہلے دیکھنا چاہیے استدلال کس چیز سے ٹکرا رہا ہے اور کہاں میں نے جانا ہے۔ صحیح۔ جس روایت کو آپ ذکر کر رہے ہیں، یہی روایت جب ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس گئی، انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ انہوں نے کہا قرآن کے خلاف ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بات کبھی بھی ارشاد نہیں فرمائی ہوں گی کہ وہ سن رہے ہیں، بلکہ وہ جان رہے ہوں گے۔
آپ خود اندازہ کریں کہ اگر ایک روایت ایسی آ رہی ہے کہ خود جید صحابہ، ایک طرف بڑے صحابی، دوسری طرف ام المومنین عائشہ صدیقہ کہہ رہی ہیں قرآن کے خلاف، ایسی متعارض بات سے میں قرآن نے جو قطعی نصوصات ذکر کی اس کو بدلنے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ خود غور کریں نا. دیکھو ایک طرف قطعی حکم، ایک طرف ظنی حکم، اس لیے کہ جب صحابہ ہی مختلف ہو گئے بات ظنی ہو گئی، اور ظنی کو قطعی کے مقابلے میں آپ لے کر آ رہے ہیں، تو استدلال دیکھنا چاہیے میں کر کیا رہا ہوں. اس لیے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ روایات ایک نہیں 10 بھی آ جائیں ہم قرآن نہیں بدل سکتے. یہی چیز امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا سٹینڈ رہا ہے، اور فقہ حنفی کے متقدمین تمام کے تمام علماء کو آپ پڑھ لیں سب متفق تھے کہ وہ کہتے تھے سماع موتا نام کی کوئی چیز نہیں. اللہ قرآن نص قطعی قرآن کی موجود ہے کہ بعد کے معاملات میں بے خبری ہوتی ہے، انقطاع ثابت ہوتا ہے. اس کے بعد میں کچی باتوں کے اوپر یا خبر واحد روایتوں کی بنیاد کے اوپر قرآن بدل دوں، میں یہ ظلم نہیں کر سکتا. لہذا امام ابو حنیفہ کا یا فقہ حنفی کے علماء کا بڑا مضبوط سٹینڈ رہا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. ٹھیک ہے سر، یہ 2 اسٹیپ تو ہو گئے، قرآن کا بھی ہو گیا، حدیث کا بھی ہو گیا، اور اگر ناظرین کو کوئی روایت ذہن میں آ رہی ہے تو کامنٹس میں بتا سکتے ہیں، اس کا جواب بھی انشاءاللہ مفتی صاحب سے لے لیں گے. اب آ جاتے ہیں واقعات پر، یعنی تابعین کے دور سے لے کر آج تک کے دور کے واقعات. بعض ہمارے بزرگ گزرے ہیں، اسلاف گزرے ہیں جنہوں نے اپنے دور میں بڑا اچھا کام بھی کیا، لیکن بعد کے لوگوں نے ان کے نام سے کچھ اور تعلیمات بنا لی جس کو ہم تصوف کی تعلیمات کہتے ہیں. بگڑی ہوئی باتیں جو ہوتی ہیں تو وہ اپنے اپنے بزرگوں کے حوالے سے واقعات بنا لیتے ہیں. جناب فلاں مرید نے اپنے پیر صاحب کو پکارا تھا، وہ مشکل میں تھا، مصیبت میں تھا، تو پیر صاحب اس کی مدد کرنے کے لیے آ گئے. اچھا بیان کرتے ہوئے یہ بھی نہیں سوچتے اچھا ایک لڑکی کا واقعہ بھی سنا دیا اس کے اندر، بڑے بڑے لوگوں نے لڑکی کا واقعہ بھی سنا دیا، تو کیا پیر صاحب لڑکی کی مدد کرنے کے لیے آ گئے؟ اب سوال یہاں پر یہ بنتا ہے کہ بعد کے جو واقعات ہیں کیا ان سے استدلال کر کے ثابت کیا جا سکتا ہے کہ اللہ کے ولی سے مدد مانگنا جائز ہے؟ آرام سے اس کا جواب سمجھ میں آئے گا، ناظرین کو بھی سمجھ میں آئے گا. سر ایک واقعہ، 2 واقعہ لائیں، تیسرا لائیں، 10 50 100 500 1000 واقعات ایک پلڑے میں رکھ دیں. صحیح ہے. یہ سارے واقعات وہ جو نہ قرآن میں آئے نہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارے واقعات جو تصوف کی کتابوں میں آئے، آپ ترازو لائیں، اس کے ایک پلڑے میں 100 واقعات 1000 رکھ دیں. سر ایک پلڑے میں ایک قرآن کی آیتیں رکھ، سر کس کا وزن زیادہ بنے؟ قرآن پاک کا وزن. سمپل سی بات ہے. ہمیں استدلال دیکھنا ہے ہم نے کر کیا رہے ہیں. ایک جگہ قرآن کھڑا ہے، ایک جگہ پر واقعات آ جائیں، ہم کیا کریں گے؟ دیکھیے گا تصوف کے اندر جب بگاڑ آیا تو ہر چیز الٹی سیدھی ہو گئی، اور اس کے اندر پھر ایسے علماء بہت کم پیدا ہوئے کہ جو موقع کے اوپر گرفت کریں. ایسے علماء بہت کم آئے. جس وقت بگاڑ کا دور تھا، یہ اگر آپ کو اسٹڈی کرنا ہو تو 6 صدی ہجری اور 7ویں صدی ہجری کو آپ اسٹڈی کریں. وہاں کے علماء محققین کو آپ پڑھیں کہ کس قدر ایک زبردست قسم کی ایک جنگ تھی بگڑی صوفیزم اور علماء حق کے درمیان. تو وہاں پر اصلاح کرنے والے بھی کئی لوگ تھے. مثال کے طور پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ صاحب کا واقعہ، ایسے علماء پھر کم آئے، اس لیے وہ واقعات اتنی کثرت سے ہمارے سامنے آنے لگ گئے. آپ ایک جگہ تشریف فرماتے، کہیں دور سے قافلہ ملاقات کے لیے آیا ہے، یہ واقعہ نقل ہوا ہے شیخ ابن تیمیہ صاحب کے حوالے سے. تو اس واقعہ نے کہا سبحان سر ہم قائل ہو گئے آپ اللہ کے ولی ہیں. ابن تیمیہ صاحب نے ذکر کیا، کیا ہو گیا بھائی میں یہاں بیٹھا ہوں؟ انہوں نے کہا سر ہم جب جنگل میں آ رہے تھے ہمیں پتہ نہیں کون سی پریشانی ہو گئی تھی، تو اس پریشانی کے عالم میں ہمیں کوئی رستہ نہ ملا، تو ہمارے قافلے والوں نے ندا لگانا شروع کر دی، ابن تیمیہ ہماری مدد کر، یا ابن تیمیہ ہماری مدد کر. وہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کی قسم ہم نے دیکھا کہ گھوڑے پر آپ آئے اور ہماری مدد کر کے چلے گئے. یہ بات انہوں نے ذکر کی شیخ ابن تیمیہ صاحب کے ساتھ. تو یہ جو مجلس لگی ہوئی تھی، شیخ ابن تیمیہ فوراً اس وقت کھڑے ہوئے، کلمہ شہادت ادا کیا، لوگوں میں سنایا، کہا کہ شیطان نے ان کے ساتھ تمثل کیا ہے، انہوں نے پکارا، نہ میں نے سنا نہ میں نے مدد کی، خالصتاً شیطانی حملے کے اندر آ گئے. بڑی بات. انہوں نے پوری مجلس کے سامنے اس چیز کو کلیئر کیا. پھر انہوں نے کہا کہ ندا کب جو ہے نا وہ کفر بنتی ہے، قرآن کس ندا کی اجازت دیتا ہے، کس کی نہیں دیتا. یہ سارا معاملہ انہوں نے کلیئر کیا. اب بعد میں ان قافلے والوں نے بھی ذکر کیا، ہم آپ کا امتحان لینے کے لیے جھوٹا واقعہ سنا دیا تھا ہم نے، تو ہم دیکھنا چاہ رہے تھے کہ آپ کیسے ہیں. تو کہنے کا مقصد کہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں. اب واقعات قرآن کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے، 100 کتابیں لے کر آ جائیں. اور دوسری بات، تصوف کی جتنی کتابیں ہیں وہ غیر معتبر کتابیں، اس کے اندر دنیا جان کی خرافات ہیں، تو ہم اس سے استدلال نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے. یہ سر بہت اچھے طریقے سے بات سمجھ میں آ گئی ہے. اور بھی کچھ واقعات ہیں جو ذکر کرنے تھے لیکن ٹائم پورا ہو چکا ہے، وہ انشاءاللہ پھر اگلے پروگرام میں کر لیں گے. جی ناظرین، تو آپ نے سماعت فرما لیا ہے، مفتی صاحب نے بڑے خوبصورت طریقے سے یہ بات سمجھا دی اور بڑی 2 ٹوک بات سمجھائی ہے کہ یہ ثابت کریں کہ جو یہاں سے چلے گئے وہ اس دنیا سے باخبر ہیں یا بے خبر ہیں. یہ 2 پوائنٹ پہلے ثابت کر لیجئے، یا تو یہ ثابت کریں گے یا یہ ثابت کریں گے. جو بھی ثابت آپ کریں گے وہاں سے پھر بنیاد بنتی چلی جائے گی. اور جو مفتی صاحب نے واقعات سنائے، آپ ان آیتوں کو اسٹڈی کریں قرآن پاک سے. انبیاء کرام کے واقعات ہیں، حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، پھر یوم یجمع اللہ الرسل، تمام رسولوں کی بات آ رہی ہے. وہ کہیں گے اللہ ہمیں نہیں معلوم، لا علم لنا انک انت علام الغیوب. بڑی بات ہے اور بڑی وضاحت کے ساتھ مفتی صاحب نے بات بیان کی کہ یہاں سے انقطاع ہو جاتا ہے. جب انقطاع ثابت ہو گیا، اب پھر آگے آپ بنیاد نہیں رکھ سکتے کہ آپ ان سے استمداد
امداد کریں یا اپنے حالات بتائیں یا اپنے اوپر رحم کی اپیل کریں، ایسا نہیں کر سکتے۔ یقین جانیے مجھے تو بہت خوبصورت طریقے سے، آسن طریقے سے سمجھ میں آیا۔ میں سمجھ رہا تھا شاید ایسا ہو کہ جو مخالف ہیں ان کے لیے کوئی عجب کلمات ہوں گے مفتی صاحب کے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ بہت بہترین طریقے سے مفتی صاحب نے سمجھایا، اللہ تعالیٰ انہیں بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور آخر میں سماعت فرما لیجئے 29 جون سے انشاءاللہ ہماری ایک آن لائن کلاس شروع ہو رہی ہے اصول استدلال کورس کے نام سے، جس میں انشاءاللہ قرآن فہمی، حدیث فہمی سکھائی جائے گی۔ اگر آپ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں، مفتی صاحب سے پڑھنے کے متمنی ہیں، تو آپ کی اسکرین پر نمبر آ رہا ہے، آپ اپنا ایڈمیشن کنفرم کروا سکتے ہیں۔